الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربكم عز وجل في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی بہنوں، یہ جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، جسے ہم شریعت اسلامیہ یا دین اسلام کہتے ہیں، یہ ایک ایسی شریعت ہے جس میں ایک مسلمان کو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک تمام چیزوں کی رہبری اور رہنمائی کر دی گئی کہ وہ کس معاملے میں کس طرح کا رویہ اختیار کرے، زندگی کے کس شعبے میں اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ شریعت نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مکمل رہنمائی کی، اور انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ جو مسلمان کی زندگی میں آتا ہے وہ ہے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا، مسلمانوں سے تعلق قائم کرنا اور مسلمانوں کا کفار و مشرکین سے تعلق قائم کرنا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں بھی مکمل اور بہترین رہنمائی مسلمانوں کو عطا کی۔ اگر آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کی زندگی میں محبت اور دشمنی، محبت اور نفرت یا دوستی اور دشمنی، ان تمام چیزوں کا معیار خود کو قرار دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان جب کسی سے محبت کرے یا وہ کسی سے نفرت کرے یا کسی سے دوستی کرے یا کسی سے دشمنی کرے، ان چاروں چیزوں کی بنیاد یا ان چاروں چیزوں کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی محبت یا اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے، کون سا مسئلہ؟ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرنا اور کسی سے نفرت کرنا، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے کسی سے دوستی کرنا اور کسی سے دشمنی کرنا، یہ جو معاملہ ہے اس کو شریعت میں بنیادی عقیدے کی حیثیت حاصل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو دین کا سب سے مضبوط کڑا قرار دیا، یعنی ایسا کڑا جس کو اگر آپ تھام لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ دین کا شریعت کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دین کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ہی بغض رکھنا، اور اللہ کے لیے دوستی کرنا، اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ دوستی اور دشمنی یا محبت اور نفرت کا جو معیار ہونا چاہیے یا اس کی جو بنیاد ہونی چاہیے، وہ بنیاد کون سے ہونی چاہیے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کریں گے یا کسی سے نفرت کریں گے، اور اللہ کی ذات کی وجہ سے ہم کسی سے دوستی کریں گے اور کسی سے دشمنی کریں گے۔ یہ تعلیم شریعت اسلامیہ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ اب آگے بڑھیے، کس سے دشمنی کرنی ہے اور کس سے دوستی رکھنی ہے، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے بغض رکھنی ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت واضح الفاظ میں بیان کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون، او كما قال الله عز وجل۔ کہا کہ اے مسلمانوں، انما وليكم الله، اے مسلمانوں تمہارا دوست، تمہارا حامی و مددگار اللہ رب العالمین، ورسول، اور اس کا رسول ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا حامی اور مددگار اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے پہلے دوست، یعنی محبت، خالص محبت اگر کسی سے کی جائے گی تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور اے مسلمانوں تمہارے دوست وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو اپنا دوست سمجھا، اپنا دوست بنایا، تو یقین جانو یہی اللہ کا گروہ ہے، اور یہی وہ گروہ ہے جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے۔ دنیا میں بھی یہی کامیاب ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کو کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ اس آیت میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دوستی کرنی ہے اس بات کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہمیں اور آپ کو یعنی مسلمانوں کو اپنا دوست کن لوگوں کو بنانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، جو حقیقی مسلمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کا دوست کون ہے؟ دوسرے مسلمان۔ مسلمانوں کا دوست کون ہے؟ دوسرے اس کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ اور دوست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قلبی محبت ہے، دل سے ان سے محبت ہے، اور محبت کا اثر دوستی، محبت کا اثر دوستی۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے نتیجے میں انسان اس سے دوستی قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، دل سے اس کے ساتھ رہتا ہے، صرف جسم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور اس محبت پر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس آیت میں آپ کو اس بات کی تعلیم دے دی گئی کہ کن لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ اب آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں کن سے محبت نہیں کرنی بلکہ ان سے بغض رکھنا ہے، دل میں ان سے بغض رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور نصرانیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے خلاف آپس میں دوست ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست ہرگز نہیں بن سکتے، چاہے زبان سے جتنے میٹھے الفاظ تمہارے لیے استعمال کر لیں، لیکن یہودی اور نصرانی
یہ مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں بن سکتے، بلکہ ان دونوں کا جو آپس میں معاملہ ہے وہ دشمنی والا معاملہ ہے، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، اور کہا ومن یتولہم منکم فانہ منکم، لہذا اگر کوئی مسلمان یہودیوں اور نصرانیوں کی دوستی اختیار کرے گا، یعنی قلبی محبت اس کے دل میں کسی یہودی اور کسی نصرانی کے لیے ہوگی اور اس محبت کی بنیاد پر وہ ان سے دوستی کرے گا، اس کو عربی میں موالات کہتے ہیں، موالات قائم کرنا، اچھے تعلقات، یعنی جو دل کے اندر محبت ہے اس محبت کی بنیاد پر دوستی قائم کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو ان یہود و نصرانی کی، یہودیوں اور نصرانیوں کی دوستی اختیار کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ مسلمانوں میں سے نہیں، وہ اب یہودیوں اور نصرانیوں کے گروہ میں چلا گیا، ان کے گروپ میں چلا گیا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کن لوگوں کو ظالم کہا گیا؟ کن لوگوں کو ظالم کہا گیا؟ یہودیوں اور نصرانیوں کو تو ظالم کہا گیا، ہر اعتبار سے وہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے اور مسلمانوں سے بغض رکھنے والے، لہذا وہ ظالم، اور ان مسلمانوں کو بھی ظالم کہا گیا جو یہودیوں اور نصرانیوں کی دوستی اختیار کرتے ہیں، ان سے قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، اپنے دل میں ان کے لیے محبت پالتے ہیں، انہیں بھی ظالم کہا گیا۔ کیوں؟ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو اس کے اصل جگہ سے اٹھا کر غلط جگہ پکڑ دیں۔ مثال کے طور پہ موبائل ہے، موبائل میں سم کارڈ کی ایک جگہ ہوتی ہے اور میموری کارڈ کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ آپ اگر سم کارڈ کو میموری کارڈ میں داخل کر دیں، میموری کارڈ کو اگر سم کارڈ میں داخل کر دیں تو آپ نے ظلم کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں ان مومنوں کو ظالم کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دوستی کرنی چاہیے تھی مومنوں سے، دوستی کرنی چاہیے تھی، دلی اور قلبی لگاؤ اور محبت پیدا کرنی چاہیے تھی مومنوں کے تعلق سے۔ انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست اور اپنا محب بنا لیا ہے اور وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ عقیدہ بتایا گیا کہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے دوستی نہیں رکھنی ہے، قلبی لگاؤ ان سے نہیں رکھنا، دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے خلاف دل میں بغض و عداوت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کا اور اللہ کی شریعت کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکاری ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرنے والے لوگ۔ ایک آدمی کے والد کو اگر کوئی انسان گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دے، تو کتنا غصہ ہو جاتا ہے، اور جان لینے کے لیے اور جان دینے کے لیے دونوں تیار ہو جاتا ہے، دونوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے والد، وہ اپنے والد کے لیے جان دے بھی سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے وہ ذات جن کے لیے ہم صرف اپنی ایک جان نہیں، بلکہ اگر اللہ ہمیں ہزاروں جانیں عطا کرے، ہم اپنی ہزاروں جانوں کو اس کے لیے اور اس کے دفاع میں قربان کر سکتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی انسان جھوٹ کا الزام لگائے تو کیا ہم اس سے دوستی رکھیں گے؟ ہم اس کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کے اندر وہ تمام لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رسالت نہیں، یہ اللہ کے حقیقی پیغمبر نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو مان لیں۔ لہذا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے عمل سے کہ یہ نبی اللہ کا نبی بھیجا ہوا نہیں، بلکہ یہ جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ لہذا وہ لوگ جو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگانے والے ہیں۔ اور کیا وہ جو ہمارے نبی پر جھوٹ کا الزام لگائے، ہمارے نبی کی رسالت کا انکار کرے، ہم اس سے دوستی قائم کریں گے، اس کے تعلق سے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے اور قلبی اور دلی محبت اس کے لیے اپنے دل میں پالیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عقیدہ عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان سے، اپنے مؤمنین بھائیوں سے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والا بھی، لہذا اس کے ایمان کے اعتبار سے اس سے محبت رکھتا ہے، اس سے دوستی رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے انکاری ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر ہیں، کافر و مشرک ہیں، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم ان سے دل سے محبت ہرگز نہیں کر سکتے اور ان سے
دلی محبت کی بنیاد پر موالات اور دوستی ہرگز قائم نہیں کر سکتی۔ ان تمام نصوص کی روشنی میں غیر مسلموں سے، یا آپ غیر مسلم چھوڑ دیجیے، بالکل مطلق بات کرتے ہیں، ان تمام نصوص کی روشنی میں ایک دوسرے سے محبت اور دوستی قائم کرنے کی دو وجہ بنتی۔ پہلی وجہ دین اور مذہب۔ کسی کے دین کی بنیاد پر اور کسی کے مذہب کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر محبت اور دوستی قائم کرنا۔ اس معاملے میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے اور مومنوں سے دلی محبت اور دوستی قائم کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار و مشرکین سے اپنے دل میں بغض اور نفرت پیدا کرے اور ان کے ساتھ دلی محبت کی بنیاد پر، حقیقی محبت کی بنیاد پر دوستی قائم نہ کرے۔ یہ پہلی بنیادی وجہ جس کی وجہ سے دوستی یا دشمنی ہوتی ہے، اور وہ دین۔ تو دین کی بنیاد پر مسلمانوں سے دوستی اور محبت کی جائے گی، اور دین کی بنیاد پر کفار و مشرکین سے بغض و عداوت رکھی جائے گی اور ان سے دوستی نہیں کی جائے گی۔ دوسری وجہ دین کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی سے دوستی اور دشمنی رکھنا۔ تو اس مسئلے میں مسلمانوں سے اگر کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی سے دین کے علاوہ کسی اور وجہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جائز۔ اس کے لیے مثلا کسی مسلمان کا کوئی مسلمان دوست وہ اس سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ بہت اچھا اخلاق کا حامل ہے، جائز۔ لیکن کسی کافر سے دین کے علاوہ کسی اور وجہ کی بنیاد پر محبت کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا کرکٹر ہے، کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے، لیکن وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر و مشرک ہے، اس سے آپ اس کے اچھے کھلاڑی ہونے کی وجہ سے یا اس کے اچھے اداکار ہونے کی وجہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا میں انسان اس کے کھلاڑی ہونے کی وجہ سے محبت کرے گا، اس کے ایکٹر ہونے کی وجہ سے مدد کرے گا، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب وہ انسان مکمل طور پر اس کا پیروکار ہو جائے گا اور اس کو فالو کرنے لگے گا، ہر معاملے میں اس کو اپنا آئیڈیل سمجھے گا، اور پھر اس کے دین کو بھی اپنا سکتا ہے، اس کے طریقے کو بھی اپنا سکتا ہے۔ آپ معاشرے میں ذرا دوڑا کر دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی خاص ایکٹر کے پیروکار، ان کا حلیہ اوپر سے لے کے نیچے تک کسی ایکٹر کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فین کہتا ہے، کسی کھلاڑی اور کرکٹر کی طرح وہ اپنے حلیے کو بنا کر رکھتا ہے، اپنی کارکردگی، حتیٰ کہ بولنے کا انداز بھی وہ اسی کھلاڑی کی طرح لوگوں کے درمیان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ہر معاملے میں آہستہ آہستہ کر کے وہ انسان اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پہ بہت سارے لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، الحادی بن گئے، اور ان کے پاس نہ ایمان بچا نہ اسلام بچا۔ لہذا کافروں سے نہ دین کی بنیاد پر محبت کی جا سکتی ہے اور نہ دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پر محبت کی جا سکتی ہے۔ گویا کافروں سے دل سے محبت کرنا حرام ہے، اور اگر آپ دین کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے۔ کسی کافر سے آپ اس لیے محبت کریں کہ وہ ہندو ہے، وہ نصرانی ہے، وہ یہودی ہے، ایسی صورت میں آپ کافر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا اس کے دین کی وجہ سے محبت کرنا اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ آپ اس کے دین سے راضی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اعلانیہ طور پر قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ دین جو حق ہے وہ صرف دین اسلام ہے، باقی تمام مذاہب باطل ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جن مذاہب کو باطل کہا ہے آپ کو ان کو باطل کہنا پڑے گا، اور اس میں ذرہ برابر بھی مداہنت اور نرمی اختیار کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو عقیدہ ولا اور برا کہتے ہیں۔ ولا اور برا کا عقیدہ، ولا کا مطلب ہوتا ہے دلی محبت کی بنیاد پر، حقیقی محبت کی بنیاد پر دوستی قائم کرنا، اور برا کا مطلب ہوتا ہے دلی بغض کی بنیاد پر اس سے دشمنی رکھنا اور اس سے کنارہ کش ہو جانا۔ یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو شریعت اسلامیہ میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ ولا اور برا کا عقیدہ، یا اپنی زبان میں آپ کہنا چاہیں اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دوستی کرنا۔
بغض رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دوستی کرنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا. یہ عقیدہ دین میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہ جو میں نے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تمام باتیں مقدمہ ہیں. اب اس کے بعد اصل مسئلے پر ہم گفتگو کرتے ہیں. آج کی جمعہ کا جو موضوع تھا وہ کیا تھا؟ غیر مسلموں کے تہوار پر مسلمانوں کا کردار. آپ نے یہ جو مقدمہ سنا اس مقدمے سے آپ کو جس بات کا علم ہوا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں سے یعنی کفار و مشرکین سے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے دلی محبت آپ نہیں رکھ سکتے. ان کے دین پر آپ اتفاق کا اظہار نہیں کر سکتے کہ آپ ہاں بھائی ہم تمہارے دین سے راضی ہیں، ہم بھی صحیح تم بھی صحیح. ہرگز نہیں. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ تمہارا دین بھی صحیح ہمارا دین بھی صحیح، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. لہذا اس مقدمے سے آپ کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمیں کفار و مشرکین سے برأت کا اعلان کرنا ہے. دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، دلی محبت ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہودی اور نصرانی یہ 2-3 انبیاء کو چھوڑ کر بقیہ تمام انبیاء کو ماننے والے اللہ کو اللہ تسلیم کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور نصرانی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، تو شرک کرتے ہیں. ان لوگوں سے اللہ رب العالمین نے دوستی رکھنے سے منع کیا. اندازہ لگائیے وہ لوگ جو بہت سارے انبیاء کو نبی مانتے ہیں اور اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا اور ان سے دوستی رکھنا اور دلی محبت رکھنے کو حرام قرار دیا. اب اندازہ لگائیے وہ لوگ جو ہماری اس سرزمین میں رہتے ہیں اور جن کے یہاں معبودوں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل، آپ شمار نہیں کر سکتے. ہر دن ہر منٹ میں ان کے پاس ایک معبود موجود ہوتا ہے اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو جب ان لوگوں سے جنہوں نے انبیاء کا اقرار کیا ہے اور اللہ کو اللہ بھی مانا ہے ان سے اللہ رب العالمین نے دوستی اور دلی محبت رکھنے کو حرام قرار دیا ہے اور بسا اوقات یہ کفر ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ لوگ جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں ان کے ساتھ دلی محبت رکھنا اور ان کے ساتھ دوستی رکھنا کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی صحیح ہیں ہم بھی صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے دین پر رضامندی کا اظہار کر رہا ہے اور وہ اس اظہار پر دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا غیر مسلم یا ان کے یہاں جتنے تہوار ہوتے ہیں ان تمام تہواروں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہاں دین کا معاملہ ہے. میں نے کہا نا دوستی اور دشمنی 2 بنیاد پر ہوتی ہے، ایک تو دین کی بنیاد پر یا دین کے علاوہ کسی دوسری بنیاد پر. تو ہمارے معاشرے میں ہمارے جو غیر مسلم ہیں یا ہندو آپ کہہ لیں وہ ان کے تہواروں پر کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ ان کے تہوار پر دین کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی وہ تہوار جب مناتے ہیں تو اس تہوار میں کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی باطل معبود کی عبادت ہوتی ہے، یعنی یہاں دین کا مسئلہ ہے. اب یہاں کوئی انسان کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ ہم تمہارے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، تمہاری خوشی میں ہم شامل ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کافر کے شرک پر، وہ اس کافر کے باطل معبود کی عبادت پر خوش ہو رہا ہے اور رضامندی کا اظہار کر رہا ہے. لہذا ایسے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے. لہذا وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. غیر مسلمان یا غیر مسلم کافر اور مشرک کے تہواروں پر مبارکباد دینا، ان کو کہنا کہ تمہاری عید تمہیں مبارک ہو، تمہارا فیسٹیول تمہیں مبارک ہو، یہ بسا اوقات کفر ہے اور بسا اوقات حرام ہے. اگر آپ ان کے دین سے راضی ہیں تو یہ کفر ہے، اور اگر آپ ایسے ہی بغیر رضامندی کے اگر ان کو مبارکبادی دیتے ہیں تو یہ حرام ہے، تو یہ حرام ہے. اسی طریقے پر ان کے تہواروں پر ان سے تحفے قبول کرنا.
ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے ہندو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے تہوار پر، جیسے ابھی ہولی گزری، تو اس موقع سے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، تحائف دیتے ہیں. ان تحائف کو، ان تحفوں کو قبول کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر اور دشمنی کے کاموں پر مدد نہ کرو. اور سرزمین پر، اس دنیا کی سرزمین پر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. لہذا وہ شرک کی خوشی میں آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے اللہ کے خلاف، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے باطل معبود کی عبادت کی اور ہم اس میں خوش ہیں، لہذا مٹھائی کھائیں. تو کیا آپ اس کی مٹھائی کو قبول کریں گے؟ اس کے تحفے کو قبول کریں گے؟ اگر آپ قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی خوشی میں شامل ہیں، اس کی اس عبادت پر، اس کے اس شرک پر آپ راضی ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ، بعض مسلمان کفار کے تہواروں پر، کفار کے تہواروں میں استعمال ہونے والی خاص چیزوں کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہولی گزری، ہولی میں وہ رنگ ڈال کر کے ایک دوسرے کو پڑاتے ہیں، جس کو آپ پچکاری کہتے ہیں. آپ نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا جو بہت زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت لبرل بتاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہندو محلے میں جاتے ہیں اور ان کے یہاں اپنا اسٹال لگاتے ہیں، اور پچکاری ہے، اسی طریقے پر طرح طرح کے رنگ ہے، وہ وہاں اس کو بیچتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں اور اس پیسے سے اپنا پیٹ پالتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اس لیے کہ آپ، اگر یہ کفر نہیں ہے، اگر آپ راضی ہیں ان کے دین پر، یہ کفر ہے. اور اگر مان لیا جائے کہ یہ کفر نہیں ہے، چلو وہ انسان ان کے دین پر راضی نہیں، تو علی الاقل کم سے کم یہ عمل ان کا حرام ہے، اور اس عمل پر اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ممکن ہے وہ انسان عذاب میں مبتلا کر دیے. لہذا غیر مسلموں کے سامان کو، جس کو وہ اپنے تہواروں میں استعمال کرتے ہیں، ان کو بیچنا، فروخت کرنا، یہ در حقیقت ان کے اس شرک میں تعاون ہے، مدد کرنا ہے، شریک ہونا ہے. اور غیر مسلموں کے شرک پر شریک ہونا، اس بات کی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتی. بلکہ ایک مسلمان کا ضمیر اس بات کو کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے خلاف کسی باطل معبود کی عبادت پر خوش ہو اور کسی کی خوشی میں شامل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے خرافات سے اور اسلام مخالف اعمال سے ہمیں اور آپ کو بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. میں خلاصے کے طور پہ دو بڑے جلیل القدر علماء، ایک ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ایک ان کے شاگرد ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ، ان دونوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان دونوں کے اقوال کو. غیر مسلم اور کفار اور مشرکین کے تہوار پر ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس تعلق سے میں نے ان کے قول کو نوٹ کیا. چنانچہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفریہ شعائر پر، یعنی کفر کی بنیاد پر جو تہوار منائے جاتے ہیں یا وہ اعمال جو ان کے ساتھ خاص ہیں، کہتے ہیں کفریہ شعائر پر مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے. بالاتفاق، کسی مسلمان کا، کسی مسلم عالم کا کوئی اختلاف ہی نہیں، حرام ہے. مثال کے طور پر کفار کے تہوار اور ان کے روزے کے دن مبارکباد دیتے ہوئے کہنا کہ تمہیں تمہارا تہوار اور عید مبارک ہو، یہ حرام ہے. اسی طرح کا کوئی جملہ بھی ادا کرنا یہ بھی حرام ہے. کہتے ہیں اگر مبارکباد دینے والا شخص کفر کا مرتکب نہ بھی ہو تو اتنا ضرور ہے کہ یہ الفاظ منہ سے نکالنا ہی حرام ہے. جیسے میں نے بھی بیان کیا، اگر وہ انسان ان کے دین سے راضی نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ان کی مدد کر رہا ہے اس بنیاد پر وہ حرام ہے. اور کہتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے کہ صلیب کو، صلیب یعنی کراس ہے نا، یہودیوں کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں جو کراس ہوتا ہے وہ اس کو سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، یعنی کسی کو، کافر کو، مشرک کو مبارکباد دینا، اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ صلیب کو سجدہ کرنے پر مبارکبادی دی جائے. بلکہ آخری جملہ سنیے، کہتے ہیں بلکہ شراب نوشی، قتل اور زنا کرنے پر مبارکبادی دینے سے بھی بڑھ کر ان کے تہوار پر مبارکبادی دینا بڑا گناہ ہے. کوئی انسان زنا کر رہا ہے، کوئی انسان شراب پی رہا ہے، آپ کہیں تمہیں تمہارا شراب پینا مبارک ہے، یہ بھی گناہ ہے. لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان غیر مسلموں کے تہوار پر ان کو مبارکباد پیش کرے، اس لیے کہ یہاں صرف گناہ ہو رہا ہے اور وہاں شرک ہو رہا ہے.
اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا قول میں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ کفار کی کسی بھی شکل میں مشابہت اختیار کریں، یعنی ان کی نقالی کریں، ہرگز نہیں. ان کے تہواروں میں کھانے پینے میں، لباس، غسل، آگ جلانے یا کام سے چھٹی وغیرہ کر کے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، یہ تمام چیزیں جائز نہیں. غیر مسلم کے تہوار پر آپ چھٹی لیں جائز نہیں ہے. آپ کو چھٹی دی جا رہی ہے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ مطالبہ کریں کہ آج ہولی کا دن ہے، مجھے چھٹی دی جائے. مثلا کسی کمپنی کو بہت کم تھا، وہ ہولی کے موقع پہ چھٹی نہیں دے رہے، تو بہت سارے مسلمان احتجاج کرتے ہیں کہ کیوں چھٹی نہیں دو گے، یہ تہوار کا دن ہے. شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ ہرگز جائز نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ایسے ہی ان دنوں میں دعوتیں کرنا، تحائف دینا اور ان کے تہواروں کے لیے معاون اشیاء کو اسی مقصد سے فروخت کرنا کہ ان کے کام آئے. جیسے میں نے ابھی مثال بیان کی، بہت سارے لوگ ہولی کے موقع سے رنگ اور پچکاری وغیرہ بیچتے ہیں، تو شیخ کہتے ہیں یہ حرام ہے. بچوں کو ان کے تہواروں کے خاص کھیل کھیلنے کی اجازت دینا. جیسے ہولی گزری تو ہولی پر بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، رنگوں کا کھیل کھیلتے ہیں، پچکاری وہ بھی ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، بلون میں رنگ والا پانی بھر کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں. تو ہمارے جو گارجین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں اس عمل سے بچا کر رکھیں، اس لیے کہ یہ عمل مسلمانوں والا نہیں، یہ عمل کفار و مشرکین والا ہے. کہتے ہیں بچوں کو ان کے تہواروں کے خاص کھیل کھیلنے کی اجازت دینا اور اچھے کپڑے اس دن جب ان کا تہوار کا دن ہو، اس دن اچھے کپڑے زیب تن کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے. مجموعی طور پر کوئی بھی مسلمان ان کے شعائر کو ان کے تہواروں میں نہ اپنائے، یعنی ان کا جو خاص طریقہ ان کے تہوار میں ہے، وہ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ایک خاص کھیل کھیلتے ہیں، ان کے تہوار کے دن کوئی مسلمان ان کی طرح یہ چیزیں انجام نہ دے، بلکہ ان کے ایام تہوار مسلمانوں کے یہاں عام دن کی طرح گزارے جائیں اور کسی بھی کام کو ان دنوں کے ساتھ مختص یعنی خاص نہیں کیا جائے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ تھا، بلکہ ان کے فتوے سے ایک اقتباس تھا، ایک کوٹیشن تھا، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور یہ دونوں کوٹیشن میری پوری تقریر کا خلاصہ. آپ غیر مسلموں کے تہوار پر نہ خوشی منا سکتے ہیں، نہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں. ان کے تہوار میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ابھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت ساری ویڈیو ایسے گردش کر رہی تھی ہولی کے موقع سے کہ کوئی مسلمان کہیں سے جا رہا تھا، اس کو رنگ پڑ گیا، تو اب وہ مسلمان غصہ ہوا. کسی ہندو نے آ کر کے اس کو کہا کہ بھائی غصہ کیوں ہوتے ہو، ہولی ہے. تو وہ خوش ہو گیا اور ہولی کو یعنی رنگ کو اس کے چہرے پر بھی لگایا گیا، اس کی بیوی کھڑی تھی، اس کی بیوی کے چہرے پر بھی لگایا گیا اور وہ مسلمان خوشی خوشی یعنی ہولی منانے لگے. یعنی ان کے تہوار میں وہ خود شریک ہو گئے. یہاں مبارکباد دینا حرام ہے اور یہ جناب یعنی زندہ دلی کو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا لبرل بتاتے ہوئے ان کے تہوار میں شامل. تو نہ مبارکباد دے سکتے، نہ خوش ہو سکتے، نہ بچوں کو اس تہوار کے موقع سے ان کے خاص کھیل کھیلنے کی اجازت دے سکتے، نہ ان کے تہواروں میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں خاص ان چیزوں کو ایک مسلمان ان کے محلے میں جا کر بیچ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں حرام ہیں. یعنی ایک جملے میں کہا جائے کہ غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر کسی بھی طرح سے اگر ان کی مدد ہوتی ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر اس مدد میں ان کے دین کے متعلق رضامندی شامل ہے تو پھر یہ کفر ہے، وہ انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ایک خاص یعنی ان کے موقع کے ان کے دین کے نام پر میلہ لگتا ہے. یہ کون سا میلہ ہے بھائی صاحب؟ تو یہ ہولی کا میلہ ہے. یہ کون سا میلہ ہے؟ تو یہ فلاں میلہ ہے. اس میلے میں مسلمان بھی جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ ان کی معاونت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی خوشی میں آپ شامل ہو رہے ہیں، حرام. لہذا اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بچوں کو اس عقیدے کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام خرافات سے بچا کر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.